اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم عارفہ محفل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سرکار محمد عارف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس محفل کے سربراہ ہیں۔ بزم عارفہ کا جو مقصد ہے، عارفوں لوگوں کی جو بزم ہے جس میں حکمت اور دانائی کی باتیں سکھائی جاتی ہیں اور سیکھی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم سرکار سے بات کریں گے کہ سرکار بزم عارفہ کے حوالے سے اس کے مقصد کو مزید عیاں کریں۔ جی سرکار فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم عارفہ میں خوش آمدید۔ بزم عارفہ کا سب سے پہلے مقصد جو ہے وہ بیان کریں گے کہ اس پہ ڈیٹیل دیں گے کہ یہ بزم عارفہ ہوتا کیا ہے۔ یہ بزم عارفہ، بزم کہتے ہیں محفل کو، تو عارف سے مراد ہوتی ہے کہ جاننے والا، پہچاننے والا، اللہ کا ہم راز، یعنی اس سے مراد، عارف سے مراد یہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس محفل کا نام جو ہے یہ بزم عارفہ رکھا ہے کہ جہاں پر علم معرفت، علم حقیقت جو ہے اس پر جو نا روشنی ڈالی جائے گی، اس پر بیانگی دی جاتی ہے، اور یعنی شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی روشنی میں ہم اس محفل کا جو نا ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ان تک علم العرفان کی روشنی پہنچ سکے۔ یہ جو محفل ہے اس کا آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں کہ جب ہر چیز ایک ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے اپنی ترقی کی طرف جا رہی ہے، تو یوٹیوب چینل کے ذریعے ان لوگوں تک یہ علم پہنچایا جائے جن لوگوں کے پاس پہلے سے علم تو موجود ہے مگر وہ ایک رہبر کی تلاش میں ہیں اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا رہبر ملے جو ہمارے علم کو جلا دے اور ایک راہ راست کی طرف ہمیں چلائے۔ تو اس لحاظ سے میں نے اپنی زندگی میں 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے سرکار کی گائیڈنس میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، بہت سے درویشوں کے ساتھ ملاقات کی ہے، مگر جو ایک راہ راست کی بات اس بزم میں مجھے میسر آئی ہے وہ کہیں نہیں ملی۔ تو اس لحاظ سے اس چینل کو بنانے کا، اس چینل کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، کنیکشن پیدا کریں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، اور بزم عارفہ کے ذریعے جو لوگ علم معرفت کے حصول کے خواہش مند ہیں اور ایک جنون رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے اور سننی چاہیے، ان کے لیے یہ کھلا میدان ہے۔ تو اس لحاظ سے شہباز صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ اور جیسا کہ یہی بات ہو رہی ہے، میں نے بھی کافی جگہ پہ یہ میں سبق لینے کے لیے گیا ہوں، کافی جگہ میں نے دیکھی ہیں، لیکن جو راہ حق کی بات ادھر ملی ہے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اور اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ان کے ذوق شوق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے۔ تو وہ آپ سب دوستوں کو ہے کہ وہ آئیں اور اس محفل میں آ کے شریک ہوں۔ جی میرا نام عامر ہے اور میں اپنے سرکار ان کے سایہ نظر بیٹھ کے میں ان سے علم حاصل کرتا ہوں، جو کہ علم الہی، اور اس سے ہٹ کے بھی جو بھی آپ نے ڈسکس کرنی ہے، جو آپ نے مسئلہ مسائل جس میں آپ سلجھے ہوئے ہیں، جو آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب سمجھتے ہیں، وہ سرکار کے پاس آئیں، سرکار سے ڈسکس کریں، آپ کو علم الہی اور اس سے ہٹ کے بھی آپ کو ایک ترتیب سے سکھایا جائے گا، آپ کو مشورہ اچھا دیا جائے گا۔ یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں علم الہی تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں، بیسیکلی میں در بدر بہت زیادہ پھرا ہوں، جو میرا مسئلہ تھا وہ مسئلہ تو چلیں اور تھا، لیکن اس کے حوالے سے یہ تھا بلال صاحب کہ مجھے کوئی اصل بات کا نہیں تھا پتا تھا، مجھے حق بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی جب میں سرکار کے پاس آیا تو مجھے حق بات کی سمجھ لگی، اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ جناب اصل بات تو یہ ہے، بالکل صحیح، اصل بات تو اللہ ہے، جو کہ ہم دنیا میں آئے، ہمیں مقصد کا ہی نہیں پتا کہ ہم دنیا میں لینے کی آئے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب میں سرکار کے سایہ نظر آیا تو سرکار نے مجھے اس روشنی سے آگاہ کیا، وہ روشنی ڈالی، اس کی ترتیب بتائی مجھے کہ جو ہمارا مقصد ہے ہم اس مقصد کو پائیں اور اپنے آپ کی پہچان کریں اور اس سے ہٹ کے اللہ کی پہچان کریں۔ یہی بات ہے کہ دنیا کے تمام تر امور بندہ حل تو کرتا ہے، مگر کلیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بندہ اپنی ایک نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتا ہے تو پھر دنیا کے امور حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے سرکار
آپ بتائیے گا کہ مزید بتائیے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی دیکھیں اس میں انسان کو ہی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، انسان کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ کہا کہ تم آدم کے کسی روپ پہ تنقید نہ کرنا، جی آدم کے کسی روپ پہ تنقید نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا روپ بدل کر. تو انسان کی ہسٹری کو، انسان کی حقیقت سے آگاہی ہونا، انسان کی حقیقت سے شناخت کرنا کہ اصل میں انسان ہے کیا. جی اور جیسا کہ علم قرآن، علم الانسان، علم الرحمن، یعنی علم الہی کی طرف رغبت ہونا، اس کی طرف مائل ہونا اور اس کا پتہ لگانا، کھوج لگانا اس کی، کہ اس لیے جو نا انسان اپنی زندگی یا آیا کس لیے دنیا میں، کہ یعنی انسان کا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا، اللہ کا یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے. یہی مقصد کو پورا کرنا ہے اور اپنی خبر لینی ہے، اپنی شناخت کرنی ہے. اور جب کہتے ہیں کہ جیسے انسان نے جس نے اپنی شناخت کی، جس نے اپنی معرفت حاصل کی، اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی کر لی. یعنی جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے اللہ کو پہچانا. تو اس حوالے سے ہم نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک سبب جو ہے نا یہ بنایا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں آ سکتے وہ بھی، ان لوگوں تک اللہ کے علوم کی، قرآن کی، انسان کی جو ہے نا یہ روشنی ان لوگوں تک پہنچانا جن لوگوں تک کوئی شخص پہنچانے والا نہیں ہے اور وہ خواہش مند ہے اس بات کے. تو لہٰذا آپ کنیکٹڈ رہیے گا بزم عارفاں سے، انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. جو بھی کسی کی علوم کے لحاظ سے کوئی بھی مسائل ہیں تو وہ سرکار سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس بات کا بتایا بھی جائے گا. تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ تک نیکسٹ آنے والی ویڈیوز جو ہے نا وہ پہنچ سکیں.